أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یوم حساب پریپریشن اور اس کی کچھ حقیقت. دا ڈے آف ججمنٹ پریپریشنز اینڈ سم ڈفرینٹ تھنگس اباؤٹ دس ڈے. یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، اور جو ساتھی ہمارے ترتیب سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سیریز جو پی کے ٹرپ 22-23 کی ہے، اس میں ہم قرآن کا مطلوب انسان اس تھیم کو لے کر چل رہے ہیں. آج جو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گی وہ قیامت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ اس سے خوبصورت کوئی اور نہیں ہو سکتا. سب بولیے الحمدللہ. اور جو باہر سے سنیں گے ان کو بتا دوں کہ اس وقت بجلی گئی ہوئی ہے. ہم سب ایک بڑے اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب اس وقت تصور کی نگاہ سے اپنے آپ کو میدان حشر میں محسوس کریں گے. قرآن پاک کی کچھ آیات اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ قیامت کا دن کیا ہے. سب سے پہلے اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے. تو سورۃ البقرہ کی آیت 281 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو. کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات. کیا ہوگا اس دن؟ جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. واپسی کا سفر ہے، یور ریٹرن. پھر کیا ہوگا؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا. اور فکر نہ کرو کیا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ہرگز ظلم نہیں ہوگا. ہم سب قرآن پاک کی پہلی آیتوں سے واقف ہیں. ترتیب نزول کے اعتبار سے جو سب سے پہلے آیتیں آئی تھیں وہ اقرأ بسم ربی کا تھیں، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے مبعوث ہو گئے تھے، ادھر علم کی بات تھی. علم حاصل کرو، اور وہ علم جو تمہیں اللہ سے ملا دے. اور ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قرب کو محسوس کریں. اور اگر یہی آیت ترتیب نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے تو اس میں فکر کیا ہے؟ اور محسوس کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دن ہے. آپ کی بیماری پیک پہ ہے، آپ کی کیفیت وہ ہے کہ جو ایک جگہ چھوڑ کر جانے والے کسی بھی انسان کی ہوتی ہے. اور اللہ نے اس آیت میں واپسی ہی کا سفر بیان کر دیا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. سوال لکھیے اپنے دلوں میں، کیا مجھے اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچنے کا ڈر ہے؟
الحمدللہ. اس کو بڑھا لیجئے. قیامت کا دن کوئی اچانک دن نہیں ہوگا. آپ کی میری زندگی کی اس کتاب جس کو ہم کل کے ایک لیکچر میں سن چکے ہیں، جہاں ہم نے دیکھا تھا اصلاح نفس کے 4 اصول، اس میں جو لوگ آپ میں سے موجود تھے نہیں ہیں تو بعد میں سن لیجئے یوٹیوب سے جا کر. ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ انسان جب اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تو اس وقت بھی اللہ نے اس کو جنت دکھا دی تھی. آدم علیہ السلام اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنت دکھا کر یہ بتا دیا تھا کہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی اصل منزل یہ ہے، اور تم سب نے اس زندگی میں جس چیز کی کوشش کرنی ہے وہ کیا ہے کہ ایسی زندگی بسر کر کے آؤ ادھر سے کہ جس کے بعد تم حقیقت میں وہاں جا کر کسی قابل ہو سکو. اب یہاں واپسی کی بات ہے. ذرا سا سوچئے، دنیا کا کوئی دن یاد کیجئے کہ جس دن لوگوں کو ان کی مزدوری ملنی ہو. نمبر 1، کوئی مزدور سارا دن کام کرے یا ہفتہ کام کرے یا مہینہ کام کرے، اور وہ دن جس دن اس کو پے ملنی ہو. جن کے شوہر جاب کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کو ہر مہینے کی پہلی کو یا 7 کو کس دن پے ملنی ہوتی ہے، تو بڑی خوشی کا مقام ہوتا ہے اور نظریں لگی ہوتی ہیں. اچھا آج تنخواہ ملے گی تو پھر یہ خریدوں گا، یہ لوں گا، بچوں کی فیس جائیں گی، بل پے کروں گا، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر کسی نے کام ہی نہ کیا ہو، جاب پہ گیا ہی نہیں، اب کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا. بالکل اسی طرح ایک طالب علم، آپ میں سے کوئی بھی اپنے اوپر لے کر سوچے کہ جس نے وقت کلاس روم یا جو اسکول میں جانے کا وقت تھا وہ صحیح نہیں گزارا، پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، اور رزلٹ کا دن سامنے آ گیا اور پیپر میں جا کر کوئی فلموں کی سٹوریاں لکھ دی، گانوں کے بول لکھ دیے یا خالی چھوڑ دیا. جب اس کو پتا چلے گا کہ تمہارا میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. بس یہ ہے ڈے آف ججمنٹ. اگر میں کچھ بھی نہ کہوں اور ایک جملہ بول کر یہاں سے اٹھ جاؤں کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں آپ کو مجھے اپنی زندگی بھر کی محنتوں کا صلہ ملنے والا جو ہم نے خیر کے راستے میں کی، ہر اس اطاعت کا اور اس فرما برداری کا ریوارڈ ملنے والا ہے کہ جس کو میں نے آپ نے اپنی زندگی میں شعور کے ساتھ اپنایا. تو مجھے بتائیے کہ آپ خوش ہوں گے کہ پریشان؟ خوش ہوں گے. جنہوں نے کام کیا ہوگا ان کے لیے قیامت کا دن تو بڑا خوبصورت دن ہوگا. وہ اس دن گریجویٹ ہونے والے ہیں، اس دن ان کے ریزلٹس نکلیں گے، ان کو نامہ اعمال ملیں گے. اور اس کے برعکس جنہوں نے زندگی ضائع کر دی، نہ مقصد حیات کو سمجھا، نہ مالک کو سمجھا، نہ اس پیارے رسول کی زندگی کو پڑھا اور ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کو سمجھا کہ جن کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، کیا ریگریٹ ہوگا. جنہوں نے حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے سے زیادہ لوگوں کو راضی کرنا چاہا، جن کو ایک بچہ بھی کافی تھا اللہ سے دور کرنے کے لیے، جن خواتین نے اپنے شوہروں کی خوشی کے نام پہ اللہ کو ناراض کیا، ناخوش کیا، ان کے لیے وہ دن کتنا سخت ہوگا. رزلٹ مختلف نہیں ہوتا، ہم سب ایک کمرہ امتحان میں ہیں آج بھی. اور قیامت کا دن کیا ہے؟ رزلٹ نکلنے کا دن. یہ جو بیچ کا ویٹنگ پیریڈ ہے نا، اس کو برزخ کہتے ہیں. عموماً بورڈ کے امتحان کے بعد 2-3 مہینے ہوتے ہیں جس میں انتظار کیا جاتا ہے، اور پھر رزلٹ آنے کے بعد آپ یا تو اگلے درجے میں چلے جاتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہی کرنا ہوتا ہے. قیامت کے دن بالکل ایسا ہی ہوگا. اور دنیا میں آپ اپنے کوسچن پیپر جس کو آپ حل کر رہے تھے اپنی آنسر شیٹ پہ ایک ڈاٹ بھی لگائیں گے نا، وہ بھی ایگزامینر پڑھے گا. کچھ لفظ، کچھ چھوٹی باتیں، حساب کے پیپر میں ایک جمع تفریق غلط ہو جائے، ایک زبر زیر غلط ہو جائے، آپ کا اس کا بھی آپ کے رزلٹ پہ اثر پڑتا ہے. پھر بھی ہو سکتا ہے ہیومن ایرر رہ جائے. ایگزامینر بھی کون ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے آپ نے صحیح لکھا وہ غلط کر دیں. آپ کا قرآن کا پیپر تھا، آپ نے صحیح روٹ ورڈ لکھا، دوسرے نے غلط سمجھ لیا، یا آپ اپنے طور پہ صحیح لکھ کر آئے تھے لیکن وہ غلط تھا. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورۃ الانبیاء کی آیت 47 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
فلا تظلم نفس شیئا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو کھڑا کریں گے تو کسی شخص کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ذرا سوچئے، قیامت کے دن انصاف کا ترازو ایسے کھڑا ہوگا اور ذرہ برابر ڈنڈی نہیں ماری جائے گی۔ کسی کو حق دینا یا حق نہ دینا، دونوں کی دو طریقے ہیں، ذرا سا سمجھتے ہیں اس کو۔ آیت کا اگلا حصہ پڑھ لیں۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا حاضر کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ آپ اپنے اوپر لیجئے، آپ میدان حشر میں کھڑی ہیں، ایک بہت بڑی عدالت لگی ہوئی ہے جس میں آپ کا ایک ایک عمل تل رہا، اچھا بھی اور برا بھی، اور حساب لینے والا کون؟ الحسیب، اللہ مالک۔ کیا بنے گا اس وقت؟ کیا اس وقت انسان کو اپنی پوری زندگی کی کوششیں اور کمائیاں یاد رہیں گی؟ ایک ایک چیز یاد ہوگی، بچپن، جوانی، بیچ کی عمر، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خرابی کر دی، کوئی حد ٹوٹ گئی، سب یاد آ رہا ہوگا۔ ماں باپ سے جھوٹ بولا، اسکول والوں سے جھوٹ بولا، ٹیچرز کو چکمہ دیا، سب کھل جائے گا۔ دوستوں کے سامنے جھوٹ بولے، سب یاد رہیں گے۔ تو یہ ہے یوم القیامہ۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الآخرہ کہا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے آخرہ، خا کی زبر، اور ایک ہے آخرہ۔ فرق کیا ہے دونوں کا؟ عربی زبان میں اس کو اگر سمجھنا ہے نا تو انگلش میں آپ سمجھیے، لفظ وہی ہے، حمزہ خارہ۔ جب آخرہ ہے نا تو اس کا معنی کیا ہے؟ اگلا۔ تو قیامت کا دن یوم الآخر کہ ہے کہ آخر ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا آخرہ، اس کا معنی ہوتا ہے دی لاسٹ، اور جب آپ کہتے ہیں یوم الآخر تو نیکسٹ۔ آپ کے 5 سبجیکٹس ہیں، آپ کہتے ہیں واٹ ول بی دا نیکسٹ سبجیکٹ، واٹ از دا نیکسٹ سیشن، لیکن جب چھٹی ہونی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں واٹ از دا لاسٹ سیشن۔ قیامت کا دن یوم الآخرہ، اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں۔ ہم روز صبح اٹھتے ہیں اور ایک نیا دن ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور رات کو سوتے ہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ ساری کائنات سو گئی ہے۔ اس کو قرآن پاک میں یوم عقیم بھی کہا گیا ہے۔ عقیم اس عورت کو کہتے ہیں جس کا بچہ نہ پیدا ہو، بھانج۔ قیامت کا دن وہ بھانج دن ہے جس کے بعد کوئی نیا دن نہیں ہوگا۔ ذرا سا اپنے اوپر لیجئے، آج کیا تاریخ ہے؟ 10۔ مہینہ کون سا ہے؟ جنوری کا۔ سال کون سا ہے؟ 2023، 2023۔ کیا آپ اور میں، اور دن کیا ہے؟ چلے دن بھی بتائیے۔ منگل، ٹیوزڈے۔ کیا آپ میں پلان کر چکے ہیں 11 جنوری 2023 کو جو بدھ کا دن ہوگا؟ کر چکے ہیں، الحمدللہ۔ میرے پاس تو پورا پلانر ہوگا، آپ کے پاس بھی ہوگا۔ کیا ہم نے اگلے دن کے انتظار میں رکھا ہوا ہے؟ کل آلو گوشت پکاؤں گی، کل بستروں کو دھوپ لگواؤں گی، کیا ہوتا ہے نا؟ اچھا، کل فلاں اپنے کسی بیمار عزیز ہیں جو بیمار ہیں ان کو دیکھنے جاؤں گی، ہے نا؟ اور آپ کو پتا چلے کہ کل تو آنی ہی نہیں ہے۔ آج لکھیے، اگر آج کا دن دنیا کا آخری دن ہو، کل نہ آئے، سوچ کے کیسا لگ رہا ہے؟ ٹریولنگ کی وجہ سے مجھے بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی ٹریول کرتا ہے تو شاید سمجھ لے۔ ہم امریکہ سے جب پاکستان کے لیے نکلتے ہیں تو کبھی کبھی بہت سارے سٹاپس ہوتے ہیں۔ مثلا میں ہیوسٹن سے نکلوں گی تو مجھے پہلا سٹاپ تو نیو یارک میں کرنا ہوگا، پھر نیو یارک لوکل فلائٹ لے کے وہاں پہنچے، نیو یارک سے مجھے دوسرے جہاز میں بیٹھنا تھا، مجھے نیو یارک ایئرپورٹ پہ اپنا سارا سامان نکلوانا پڑا، اور پھر دوسری جگہ جا کے کسی اور ٹرمینل سے انٹرنیشنل فلائٹ لینی پڑی، میں وہاں سے نکلی۔ اب وہاں سے تقریباً 8 سے 9 گھنٹے سفر کر کے میں لندن پہنچی۔
اب لندن پہنچنے سے پہلے دل میں یہ سوال ہے کہ اگلا سٹاپ کتنا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ بس آپ کا 2 گھنٹے کا سٹاپ ہے، جلدی سے آپ نے یہ فلائٹ چھوڑنی ہے اور آپ نے اس کے بعد ایک اور پلین میں سفر کرنا ہے جہاں سے آپ قطر پہنچیں گی یا دبئی پہنچیں گی. چلیے مجھے بتائیے کہ کیا اس پورے سفر کے دوران میرے دماغ پہ قطر اسٹیشن، ہائے میری مس نہ ہو جائے، ہائے یہ فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے، پتہ نہیں کس ٹرمینل سے جانا ہے، ادھر جانا ہے، خیال رہے گا نا؟ اور اس کے بعد جب میں دبئی چلے پہنچ گئی تو مجھے پتا چلا یہاں میرا 6 گھنٹے کا سٹاپ اوور ہے. کیا میں بڑی خوش ہوں گی؟ کتنی موجیں کرا رہے ہیں، ایک ہی ٹکٹ پہ اتنے جھنٹے دے رہے ہیں. دیکھیں نا 20 گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے نکلے ہوئے اور ابھی بھی میں دبئی میں ہوں، کتنا مجھے مزہ آئے گا. نہیں، میری نظر ہوگی کہ دبئی سے پاکستان کی فلائٹ کتنے بجے ہے. وہ 6 گھنٹے اتنے لمبے لگیں گے مجھے کہ جلدی سے ختم ہو. لیکن جب میں پاکستان کے ایئرپورٹ پہ پہنچوں گی مجھے کیا فیل ہونا چاہیے؟ الحمدللہ، چلو پہنچ تو گئے نا. آپ کی میری دنیا کی یہ زندگی جس میں آج میں اور آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک سٹیپ سے سٹیپ، یعنی تم نے ابھی بڑے مرحلے طے کرنے ہیں. جہاز میں جانے سے پہلے آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، پھر آپ بورڈنگ پاس لینے کے لیے لائنوں میں لگتے ہیں، پھر آپ اپنا لگیج جو آپ نے چیک ان کرانا ہوتا ہے اس کو رکھواتے ہیں، پھر بورڈنگ پاس لے کر ہینڈ کیری آنز کے ساتھ آپ سیکورٹیز میں سے گزرتے ہیں، پھر اخیر میں وہ آپ کو جہاز کے دروازے کے پاس بٹھا دیتے ہیں، 1 آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ انتظار کر کے پھر کہیں جہاز میں جاتے ہیں. یہ ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. آپ کی میری ساری زندگی جو اس وقت یہاں گزر رہی ہے یہ زندگی مراحل ہیں. یوم الآخرہ کیا ہے؟ آپ کی میری ڈیسٹینیشن. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کب؟ جب آپ کے ٹریول ڈاکیومنٹ ٹھیک ہے، آپ کا لگیج ود ان لمٹس ہے، آپ نے اس میں کوئی پروہیبٹڈ آئٹم، ممنوعہ چیزوں میں ہتھیار یا ایسڈ نہیں رکھا ہوا، جائیے انجوائے کیجیے. آپ کو جتنا میں نے لمبا سفر دکھایا آپ تو سوچ کے تھک گئے ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسے سفر زندگی میں بہت سارے کیے ہیں، بے شمار تو نہیں کہتی لیکن ابھی نہیں یاد کتنے کیے ہیں. سب ٹھیک ہے تو انجوائے کریں، جہاں ہیں وہاں خوش ہے، جس جگہ پہ رکے رک گئے، جہاں سونے کا موقع ہے سو گئے. اب آپ اپنے اوپر لیجئے. آپ کی میری آج کی زندگی ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ غم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے، یعنی ہر خواہش پہ دم نکلے اور بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے. کیا آپ اور میں دنیا میں کوئی چیز خریدتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پیسے بھی دینے پڑیں گے؟ آف کورس. آپ یہاں سے عمرے پہ گئیں اور میں آپ سب کو آج دعا دوں گی اللہ آپ سب کو حج بھی کروائے اور عمرہ بھی کروائے، اور جو مائیں اپنے بچوں کی وجہ سے تھوڑی پریشان ہے اللہ ان کو تو بار بار حج اور عمرے کرائے. آمین. اب آپ سوچئے کہ آپ یہاں سے حج پہ گئیں، جب آپ وہاں حج کے مناسک سے فارغ ہو گئیں اور اب یاد آنے لگا کہ کس پھپھی نے جوڑا دیا تھا، کس خالہ نے بادام دیے تھے، کس کے لیے کیا لینا ہے، تو فکر لگتی ہے شاپنگ کی. بھئی منہ بھی تو دکھانا ہے نا کہ حج عمرہ کر کے آئے ہیں. وہ جب آپ شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیسے کتنے ہیں، دوسرا آپ کیا دیکھتی ہیں کہ لگیج کتنا لے جا سکتی ہوں. 20 کلو کی اجازت ہے یا 23 کی ہے یا 47 ہے نا. چلیں آپ خوب بڑی بڑی شاپنگ کرا کے آ گئی جدہ ایئرپورٹ پہ. پہلے تو جیب خالی، پھر ٹیکسی میں سامان پورا نہیں آ رہا، پھر جب آپ ایئرپورٹ پہ آ کے ان کی بیلٹ پہ رکھتے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ 10 کلو کیا 15 کلو زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسے دیجئے اور 1000 روپے کے حساب سے 1 کلو، تو گویا کہ آپ ٹکٹ جتنے پیسے اور مانگ رہے ہیں. یہ سفر اور پھر اتنی چیزوں میں سے، اور پھر کہتے ہیں یہ بھی نہیں لے جا سکتے، پانی لے کے جا رہے ہو؟ نہیں پانی نہیں لے کے جا سکتے، کھانے کی چیز بالکل نہیں. اور اس کے برعکس جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے، ہر چیز لمیٹڈ، ہاتھ کا سامان نہ ہونے کے برابر. چیک ان بیگز آپ نے پہلے سے وے کر کے رکھے ہوئے تھے جو ایگزیکٹلی اتنے ہی تھے جتنے ہونے چاہیے. 2-3 منٹ میں آپ فارغ. اور اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ وہاں آپ کے پورٹلے کھلے ہوں
یہ نکالو، یہ رکھو، ادھر پھینکو، کیا کروں؟ اب اس ساری بات کو سن کر پہلے ایک حدیث سنیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 103 نمبر کی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، یعنی صرف پیش ہونے کو کہتے ہیں، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو کہ وہ غارت ہو گیا۔ کئی سفر ہمارے ایسے تھے کسی نے پوچھا بھی نہیں، ہینڈ کیری بھی نہیں پوچھا، وزن بھی نہیں کیا، ایسے ہی بھیج دیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ ایک ایک کلو کیا انہوں نے پاؤ بھی تولا ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ قیامت کے دن ہمارا آسان حساب کرے۔ میرے ساتھ پڑھیں گے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں آ کر بڑا سامان خریدنے کو دل کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری کے گھر میں کوئی گیا اور کہنے لگے کہ ابو ذر آپ کے گھر میں سامان ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ میں نے دوسرے گھر میں بھیجا ہوا ہے۔ لوگوں نے سمجھا ان کے 2 گھر ہوں گے، کہا کچھ اس میں بھی رکھ لیتے۔ کہا یہاں کا مالک مجھے یہاں رہنے ہی نہیں دیتا تو سامان کیا کروں گا؟ کیا پتا چلا کہ انہوں نے سارا سامان آخرت کے گھر کے لیے بک کرا دیا۔ دیکھیے اس دنیا میں کھائیں منع نہیں ہے، پہنے کوئی منع نہیں ہے، آپ کھائیں اور کھلائیں، پہنے اور پہنائیں۔ فروٹ آپ کے گھروں میں آتا ہے، خود بھی کھائیں، ملازموں کو بھی دیجیے۔ آپ کے گھر میں پیزا آتا ہے، اتنی خوشبو اس کی پھیل جاتی ہے، آپ کے بچے کھا رہے ہیں، اس پیزے کا ایک اچھا سا سلائس آپ نوکر کے بچے کو بھی دے دیجیے، کوئی منع نہیں۔ اسلام منع نہیں کرتا۔ منع کس چیز سے کرتا ہے؟ جو ہم آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کی بجائے، آخرہ اکاؤنٹ میں ڈالنے کے بجائے دنیا کے اکاؤنٹس میں چھوڑ کے مریں گے۔ واللہ اصل جو اسلام کی جنگ ہے نا، پیسے سے نہیں ہے، پیسہ کمائیں۔ القاسب حبیب اللہ، الصدیق یعنی التاجر الصدیق، سچا تاجر قیامت کے دن شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے اسلام کا؟ آج سمجھ لیجئے، پیسے کو روکنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں ارننگ، کمائی پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ پورا ویسٹ جس طریقے پہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پے میں سے ہی وہ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں، جائیں باقی چھٹی کریں، اب آپ اس کو کھا لیں پی لیں، وہ وائٹ منی ہو گئی آپ کی ان کے خیال میں۔ اسلام تو ایسا نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے آج تمہیں 1 لاکھ ملا، کوئی مرد ہے دکان چلاتا ہے کپڑے کی، جوتوں کی، کھانے کی، پینے کی، 1 لاکھ اس کی بچت ہے یا 1 لاکھ اس کی کم ہے، کوئی حرج نہیں، خود بھی کھاؤ، گھر میں دو، ماں کو دو، بہنوں کو دو، اپنے غریبوں کو دیکھو، اللہ کے رستوں میں بھی دو۔ اب 1 لاکھ میں سے تم نے 80,000 ختم کر دیے، کوئی بات نہیں، بلکہ تم خرچ کرو گے میں اور خرچ کروں گا، تم مجھ پہ خرچ کرو میں تم پہ کروں گا، تم میرے بندوں پہ کرو نہیں۔ اب وہ 20,000 جمع ہو گیا، وہ کہتے ہیں اس کو سیونگز کے نام پہ کہیں رکھ لوں، کوئی منع نہیں ہے، اٹس اوکے۔ سال پورا گزرنے دو، جس دن سے پچھلے سال حساب کیا تھا اسی دن سے شروع کر لیتے ہیں، تو اب پورے سال میں تمہارے پاس کیا کیا سیو ہے، تمہاری سیونگ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بچت۔ تمہاری بچت کتنی ہے؟ اگر وہ نصاب سے اوپر ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7 تولے سونا، آپ سبھی کو پتا ہے، بس اس میں سے 2.5% دے دو، باقی وہ بھی حلال ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے آپ ذرا سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، استغفر اللہ، تو کیا کمائی نہیں تھی؟ بہت تھی، مالدار عورت تھی آپ کے پاس مکہ کی۔ یہ غلط کانسیپٹ دیا ہم نے، مویا مارا غریبوں والا اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر کے کامیاب تاجر تھے، کپڑے کا کام تھا۔ آپ کا ابو بکر صدیق کو لیجئے، کپڑے کی گانٹھیں کمر پہ لاد لاد کے مکہ کے بازاروں میں تجارت چلتی تھی ان کی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کامیاب ترین تاجر تھے، میں آج کے دور میں کہوں گی کہ بلینیرین تھے۔ جب دنیا سے گئے اتنا چھوڑا کہ سونے کے ٹکڑے تھے جو کدالوں سے کاٹ کاٹ کے ورثہ بٹا تھا۔ اللہ کے نبی کے ازواج کو اپنی وصیت کے حصے میں سے دے کے گئے تھے کہ نبی کی بیویوں کو بھی میری طرف سے میرے حصے میں سے دیا جائے، کوئی منع نہیں۔ لیکن
جب ہم اس سے الٹ کریں. نمبر 1 کمانے میں کوئی نہیں، جھوٹی بات، رشوت، سود، دھوکہ، چوری چکاری، ہیرا پھیری، تو پھر تو پہلی بات ہی غلط ہے. اور اس کے اپوزٹ، جو آیا سانپ بن کے خزانے کا اس پہ بیٹھ گئے، یہ نہیں. یا پھر سارا اپنے اوپر لگا لو، پھر کیا کماتے کس لیے؟ ایک بچے کی شادی پہ آپ آج کے دور میں اگر 50 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کا زیور پہنا دیں اور 1 2 نہیں 3 4 کروڑ میں ایک شادی کریں اور کوئی آپ سے کہے تو آپ کہتے جی ہماری کمائی ہے، آپ کو کیا لگے؟ واقعی نہیں ہے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں. لیکن اگر اس کمائی پہ زکوٰۃ ہے یا آپ نے نافرمانی سے کمائی ہے تو ہوگا. اسلام جس چیز سے روکتا ہے نا وہ سمجھیے گا. اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھنا. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. سورت مومن جس کو سورت غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 39 میں آتا ہے یا قومی. ایک بڑا پیارا بندہ ہے مرد مومن، وہ اپنی قوم کو کہتا ہے یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع. یہ دنیا کی زندگی تو چند روز کی ہے، جبکہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جبکہ ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہے. تو بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. یہ دنیا 4 دن کی، اس کا سامان بھی 4 دن کا. وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو وہاں کا سامان بھی ہمیشہ کا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عقیدہ اس بارے میں کہ یوم الآخرہ میں حساب ہوگا، یہ برحق ہے. ہر ایک کا حساب ہوگا، وہ مومن ہے، وہ کافر ہے، وہ فاجر ہے، حتیٰ کہ جنوں ان سب کا حساب ہوگا. اور دنیا میں جو کیا وہاں سامنے آئے گا. کیسے ہوگا؟ تھوڑی سی اس کی ایک منظر کشی سورت آل عمران کی آیت 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، بالکل اپنے اوپر لیجئے. یوم تجد کل نفس، یہ جو کل نفس ہے نا، اس پہ آپ اپنے آپ کو اور میں اپنے آپ کو سوچتی ہوں، اپنا نام کیجئے. یوم جس دن تجدو پائے گا کل نفس ہر نفس، کیا؟ ما عملت من خیر مخدرہ. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مخدرہ وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. بعض کہتے ہیں گناہوں میں اور میرے بیچ میں دوری ہو جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی جان سے ڈراتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. تو بات یہ ہے، میں اور کچھ بھی نہ کہوں نا، تو بات یہ ہے کہ آخرت پر ایمان یؤمنون بالغیب کا حصہ ہے. سورت بقرہ کا بالکل شروع کا پارٹ کھول لیجئے، الذین یؤمنون بالغیب کی بات کر کے آخری جملہ کیا ہے اس موضوع کا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وہاں یہ نہیں کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یؤمنون، کیونکہ ایمان اور یقین کا فرق ہے. لکھیے ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ یقین ایمان کا سب سے اوپر کا درجہ ہے. یقین کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ وہ چیز آپ کے دل، دماغ اور ارادوں پہ چھا جائے. اگر اس بات کو سمجھوں تو بالآخرت ہم یوقنون کا مطلب کیا ہے کہ آخرت ان کے دل پہ، ان کے دماغ پہ، ان کے ارادوں پہ چھا جاتی ہے. اپنے آپ سے چند سوال کریں، کیا آخرت میرے دل پہ، میرے دماغ پہ، میرے ارادوں پہ حاوی ہے؟ میرا دل وہی چاہتا ہے جو میری آخرت کے حق میں بہتر ہو؟ میرا دماغ مجھے وہی مشورے دیتا ہے وہ کام کروں جس سے میری آخرت اچھی ہو؟ اور کیا میرا ہر ارادہ آج 10 جنوری 2023 سے لے کر اگلے مہینے، پھر اگلے سال کے میرے جو ارادے ہیں، کیا میں نے آخرت کو سامنے رکھ کے بنائے ہیں؟ یہ ہے اصل میں آخرت کی تیاری. اور وہ حدیث آپ کو میں نے کئی دفعہ سنا دی، اسٹرپ میں بھی کئی دفعہ آ گئی. ترمذی کی روایت ہے 2417، ابو برزہ اسلمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں، ایک پاؤں نہیں کہا، لا تزولا قدم کا ایک جگہ لفظ آتا ہے، اس حدیث میں دونوں قدموں کی بات ہے.
اس کے دونوں قدم وہاں سے ہٹیں گے نہیں یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے۔ تو چلیے آج جاتے جاتے آپ کو آخرت کا پرچہ آؤٹ کر جاؤں۔ اور آپ دیکھیے اللہ نے قبر کا پرچہ آؤٹ کر دیا، 3 سوال، من ربو کا، من رسولو کا اور ما دینو کا۔ اور یہاں آخرت کا پیپر آؤٹ ہو رہا ہے، جاؤ تیاری کر لو۔ دنیا میں پیپر آؤٹ ہو جائے نا تو پیپر کینسل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ انہوں نے آپ کو مجھے قیامت کے دن وہ 5 سوال جو پوچھے جائیں گے ان کا بتا دیا۔ پہلا سوال ان عمری ہی فیما فنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، فنا کیا۔ دوسرا اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اور تیسرا اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھا اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اس کو کہاں کھپایا۔ کیا آپ اور میں ان سوالوں کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ بس اس سوچ کا نام ہے آخرت کی تیاری، ورنہ یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن انسان بڑا ہی مجبور اور پریشان دکھے گا۔ سورۃ نساء کی آیت 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو آمنوا باللہ والیوم الآخر۔ انداز کو فیل کیجئے، ہائے کاش اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ آخرت پر بھی ایمان لے آتے، وانفقوا اور خرچ کر دیتے، مما رزقہم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا، وکان اللہ بہ علیما، اور اللہ کو تو خوب پتہ ہے۔ حسرت ہے اس میں کہ لوگ اللہ پر ایمان لانے کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن آخرت کا یقین نہیں ہے۔ دیکھیے علم آخرت کو فکر آخرت میں بدل لیں۔ ہمیں شروع سے آخرت، جنت، جہنم کا پتہ ہے، یہ علم ہے، it's just knowledge۔ جیسے خبر اخبار میں کچھ چھپتی ہے، that is just a news۔ اگر ہم اس کو فکر آخرت میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیاں دیکھنی ہے۔ یہ باہر سڑک پہ جتنی گاڑیاں ہیں، راتوں کی شادی ہالز کی کوئی منظر کشی، کو بینکوں کا لین دین، کوئی انڈر دی ٹیبل کے معاملات دیکھیے۔ اگر کسی کو اللہ یاد ہو اور آخرت میں اس کی جواب طلبی کا فکر ہو تو زندگی انسان کی بدل جاتی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے، میں سم اپ کر دیتی ہوں اپنی آج کی بات کو۔ آخرت پر ایمان لانے سے انسان ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں، گاڑی تیز چلائیں، ہلکی چلائیں، اوور سپیڈ کریں نہ کریں تو کون رولز کو مانے گا؟ بچے کو یقین ہے کہ یہ جو پیپر میں دے رہا ہوں یہ چیک ہونا ہی کوئی نہیں، تو جو مرضی کر دے۔ تو علم آخرت اور ایمان بالآخرہ ہمیں ایک ذمہ دار انسان بناتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد جان لیتا ہے کہ میں ادھر بیکار نہیں آیا، مجھے اس پوری زندگی کے بعد قیامت کے دن مرحلہ ایک ایسا سامنے پیش کیا جائے گا کہ جس میں میں حساب دوں گا۔ تو دنیا کی زندگی وقتی اور آخرت ہمیشہ کی۔ سورۃ ملک رات کو کون کون پڑھتا ہے؟ ہینڈ ریز کرے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ پہلی آیتوں میں سے دوسری آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو میں اور آپ کمرہ امتحان میں ہیں۔ کل کا لیکچر بعد میں یوٹیوب پہ ضرور سنیے گا، اصلاح نفس کے 4 اصول۔ اس سیریز کے میرے فیورٹ لیکچرز میں سے وہ ایک لیکچر ہوا ہے الحمدللہ۔ آپ اس میں اس بات کو، سورۃ ملک کی آیت کو بھی میں نے تھوڑا ایکسپلین کیا تھا، سن سکتے ہیں۔ تو آپ اور میں اس دنیا میں وقتی طور پہ ہیں۔ آدم اور حوا کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا؟ سورہ بقرہ کی آیت 36 میں آتا ہے قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یعنی ہم نے تم کو حکم دیا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک خاص وقت، لمیٹڈ ٹائم باؤنڈ تم دنیا میں رہو گے اور وہاں گزر بسر کرو گے، لیکن اصل بات تو آخرت ہے۔ اور آپ کی میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم دنیا میں بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ کل صبح کا جو لیکچر ہوا ہے جس کا نام تھا تربیت کی غلطیاں، بس آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ایک بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی، ہم نے اپنی اولادوں کو مقصد حیات نہیں دیا۔
وہ فارغ ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ مومنون کی آیت 115 میں یہ سوال کرتا ہے. میں بھی اپنے انہی سوالوں پہ اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی. دو باتیں ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا بیکار پیدا کیے گئے؟ آج آپ سب یہاں بیکار آئے تھے؟ کیا یہ محفل بغیر کسی مقصد کے رکھی گئی؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کا اتنا پیارا نظام بیکار ہو؟ اور دوسرا سوال وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ لا ترجعون جو ہے نا، اس کو دیکھیے. تم سے حساب نہیں ہوگا، تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے. تو ہم سب کشاں کشاں اپنے رب کی طرف آ رہے ہیں. اور یہ زمین جس پہ اس وقت آپ سب بیٹھے ہیں اور میں بھی بیٹھی ہوں، قیامت کے دن یا تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے گی یا ہمارے خلاف گواہی دے گی. سورہ زلزال آیت 7-8 میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی کل دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرہ برابر شر یا برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ زمین کے ٹکڑے ہمارے حق میں گواہی دیں. اور کسی محفل میں کسی خوشی غم کے موقع پہ اگر نافرمانی کو دل کرے تو سوچ لیں کہ قیامت کے دن یہ زمین کا ٹکڑا اس کے نیچے کی 7 زمینوں سمیت کہیں میرے خلاف گواہی نہ دے دے. اور اللہ سے کچھ نہیں چھپے گا. سورۃ لقمان کی آیت 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی نا، اس میں ایک بڑی پیاری بات تھی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے پیارے بیٹے، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی یا کسی چٹان میں ہوگی یا آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوگی تو اللہ اسے بھی نکال لے گا. وہ باریک بین اور باخبر ہے. تو جو پہاڑوں میں سے نکال سکتا ہے کہ وہ آپ کے میرے دل کی چیزوں کو نہیں نکال سکتا. باقی قیامت کے دن کے مناظر، اس کے لیے میں آپ کو 1-2 چیزیں ریکمینڈ کر دیتی ہوں. کتاب ہے بہت ہی خوبصورت، قیامت کا بیان، اقبال کیلانی کی سیریز جو چلتی ہے تفہیم السنہ. الحمدللہ وہ بک بھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے اوپر لیکچرز بھی ہیں. اور آپ کسی اچھے بک سٹور سے یہ بک خرید لیجئے، آپ کو ایک ایک مرحلہ اس میں پتہ چلے گا. اس پوری بک میں جو مجھے سب سے پسندیدہ ٹاپک لگا تھا اپنے لیے وہ کیا تھا؟ قیامت کے دن عزت بخشنے والے 10 اعمال. اور ایک اپوزٹ بھی تھا، قیامت کے دن رسوا کرنے والے اعمال. آپ یوٹیوب پہ نور القرآن ٹی وی NURULQURAN TV یا جو بھی کوئی چینل آپ کو سمجھ آتا ہے اس میں سے اس کو بھی سن سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، کچھ کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ہر ایک کا حساب کتاب مختلف ہوگا. کچھ کا پردے میں ہوگا اور کچھ کو سر عام کر دیا جائے گا نشر. اس لیے اللہ کے تعالیٰ سے ایک دعا کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. سورۃ نور کی آیت 24 میں آتا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے. وارجلہم، اور ان کے پاؤں بھی، بما کانوا یعملون. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے یہ ہاتھ پاؤں یہ ہمارے اسپائس یعنی ہمارے جاسوس بن کے ہمارے خلاف گواہیاں دے دے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت 524 میں اللہ کے نبی نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا، اللہ آپ سب کو بھی، ہماری نسلوں کو، ہمارے بھائی بہنوں، ہمارے ماں باپ اور ہمارے پیاروں کو انہی میں شامل کرے جس میں آپ نے فرمایا تھا. حضرت عمران سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بغیر حساب کے جنت دے دے. اور سورۃ انشقاق کی آیت 7 سے 12 میں جو منظر ہے نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا. اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل کر دے کہ جن کا نامہ مال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. تصور میں لائیں، آپ فرسٹ آئی ہیں، فوراً اپنے گھر والوں کی طرف پلٹیں گی اور انہیں کہیں گی دیکھو دیکھو میرے کتنے اچھے نمبر آئے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس کا اپوزٹ معاملہ ہو کہ جس کو اس کا نامہ مال بائیں ہاتھ میں یا اس کے پیچھے سے دیا جائے اور وہ اس وقت ہلاکت کو اور موت کو پکارے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے. یاد رکھیے حساب سے کوئی بچا ہوا نہیں. نبیوں کا بھی حساب ہوگا، بحیثیت ایک فرد کے بھی اور بحیثیت قوم کے بھی ہمارا حساب ہوگا. ہمارے 2 حساب ہونے ہیں، ایک اوور آل، چلو جی گن لو کتنے بندے ہیں، اوکے چلو بٹھا دو بس میں، اور ایک ہوتا نہیں ایک ایک آئے اپنا پاسپورٹ چیک کرائے اپنا ID چیک کرائے. 2 طرح سے حساب ہونا ہے. انبیاء کرام اس کے لیے کتنے پریشان ہیں. سورۃ مائدہ کے بالکل اینڈ کے قریب
آیت نمبر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ اس دن رسولوں کو جمع کرے گا. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، پوچھے گا سناؤ بھائی وٹ واز دا رسپانس. جب تم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو کتنے لوگ آئے تھے یا لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اس دن کی گھبراہٹ کی وجہ سے نبی کیا کہیں گے؟ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، اللہ ہمیں نہیں پتا، تو ہی جانتا ہے غیبوں کو، اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ. تو اللہ کرے کہ اس دن ہم سارے مطمئن ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بڑی ضرورت ہوگی. اسی سیریز میں ایک لیکچر ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. امتی امتی، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بھی بغیر حساب کے جنت دے دے. 2 لیکچر ہوئے ہیں، ایک نفسی اور ایک اس کا اپوزٹ، بالکل اپوزٹ تھا اس کا، وہ امتی امتی تھی. اس کو ضرور سنیے گا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی اس حساب کے دن اپنی امت کے لیے اتنے پریشان ہوں گے کہ آج دنیا میں اتنا پریشان ہوئے کہ عبداللہ بن مسعود کی زبان سے سورۃ نساء سن رہے تھے، اور جو ہی آیت 41 پہ آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو اس پہ رونے لگے کہ اللہ میری امت کے ساتھ اس وقت کیا معاملہ ہوگا کہ جب تو مجھے پیش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دینے کا اختیار دیا ہے. آپ سفارش بھی کریں گے اور آپ حوض کوثر سے پانی بھی پلائیں گے. اور آخری آیت سورۃ کہف کی آیت 48، جس پہ میں اپنی بات کو اس لیے روک دوں گی کہ آج آپ سب یہاں چند سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو تنہا کریں. بالکل یو ڈونٹ نو اینی ون، آپ کسی کو نہیں جانتی، کوئی آپ کو نہیں جانتا. وَأُرِيدُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب ہوں گے صفوں میں. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم تمہیں اس طرح لے کر آئیں گے جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا. دنیا میں تنہا آئے تھے نا، اس کو ذہن میں لائیے. اسی طرح جائیں گے، اکیلے آئے تھے اکیلے جائیں گے. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، لیکن تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بہترین طریقے سے قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.